بلدیہ میں NA-249 میں بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ سیٹ جیت کے ہم گفٹ کریں گے۔ تمام اہل محلہ کو پتہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتا تو دوسرے والے کام نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہمارے انتہائی سخت ہیں۔ پہلی ترجیح جو ہماری ہوگی وہ دن رات کام کر کے پانی لوگوں کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری۔ یہ ویورز، اس بار جو ہم جس موضوع پر پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے بلدیہ میں NA-249 میں بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں سے وفاقی وزیر فیصل واڈا جیتے، منتخب ہونے کے بعد تقریباً 3 سال گزارنے کے بعد اب فیصل واڈا صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور یہ سیٹ ویکنٹ ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر ضمنی انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان کر لیا گیا ہے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک جانب PSP کے مصطفیٰ کمال ہیں تو دوسری جانب نواز لیگ کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے قادر مندوخیل کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے تو دوسری جانب PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ PTI کے کچھ حلقے اپنے جو یہاں کے کینڈیڈیٹ ان کی حمایت کرتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ اس کی مخالفت میں سراپا احتجاج ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں آج اٹھائیں گے بلدیہ کے عوام کے مسائل، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جو فیصل واڈا صاحب نے منتخب ہونے کے بعد اعلان کیا تھا کہ یہ بہتر ہوں گی، اور یہ گند اور کچرا آج بھی تاحال یہاں پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بائی الیکشن میں کون سی پارٹی کیا مینیفیسٹو لے کر آ رہی ہے، بلدیہ کے عوام کے جو قسمت ہے کیسے بدلی جائے گی، اور کیا اعلان کرتے ہیں، کس طریقے سے بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کون دے گا کس کو ٹف ٹائم۔ اس تمام صورتحال پر کینڈیڈیٹ سے گفتگو کریں گے، پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کریں گے اور عوام کی طرف جائیں گے، اور فیصلہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے۔ آج کا پروگرام بلدیہ NA-249 کے ضمنی انتخاب کے نام۔ NA-249 میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں پر فیصل واڈا صاحب کی ریزائن کے بعد وہ سینیٹر بنے، اور سینیٹر بننے کے بعد یہ بائی الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ مختلف پارٹیز کی گہما گہمی ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ NA-249 پر کون کرے گا راج، اس پہ کریں گے گفتگو۔ یہاں پر مختلف یہ لوگ ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے NA-249 میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہ روڈ ہے، یہ روڈ بھی شاید پکی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی السلام علیکم، جی کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں۔ NA-249 پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بائی الیکشن، کیا صورتحال ہے ایریا کی اوورآل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ اس پسماندہ علاقے میں آپ لوگ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ ہماری کمپین بھرپور زور و شوروں سے جاری ہے۔ ملک شہزاد ایوان صاحب ہمارے MPA 116 سے، انہوں نے اتنے ترقیاتی کام کروائے کہ NA-246 میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ سیٹ بآسانی ون کر جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا مقابلہ PDM کے ساتھ ہے، پاکستان ڈاکو موومنٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کو ہم آرام سے ون کر جائیں گے۔ آپ بتائیے، آپ نوجوان نظر آ رہے ہیں کہ بائی الیکشن میں کیسی گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم تو یہاں کے رہائشی، تقریباً پیدائش میری یہاں کی ہے۔ انشاءاللہ جو 2018 میں MPA ملک شہزاد نے جو وعدے کیے تھے، جو فیصل واڈا صاحب نے وعدے کیے تھے، وہ 35 سال کے بعد جو ہے نا ہمارا روڈ بن رہا ہے، اور پانی بھی آ چکا ہے، انشاءاللہ یہاں تک بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اور جو ہے نا PTI کو دیں گے، اور ملک شہزاد کے ہم سپورٹر ہیں، اور ان کے کہنے پہ جو ہے نا انشاءاللہ PTI کو دیں گے۔ آپ بتائیں، آپ کس کے سپورٹر ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم سر، ہم تو PTI کے سپورٹر ہیں، اور یہاں بہت زیادہ کام تقریباً 35 سال بعد رشید آباد والوں نے روڈیں دیکھی، گلیاں پکی دیکھی، لیٹیں ہم نے لگوایا، پانی لے کر آیا، تقریباً 25 سال بعد پانی لے کر آیا۔ تو یہ ہمارا MPA ملک شہزاد صاحب کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ اس نے بھرپور محنت فیصل واڈا صاحب اور ملک شہزاد صاحب نے۔ تو آج اگر آپ کو یہ گلیاں، یہ روڈیں یہ پکی نظر آتے، یہ صرف PTI کی وجہ سے۔ اس سے پہلے جس کی بھی حکومت تھی، اس سے پہلے نواز شریف نے، شہباز شریف صاحب نے یہاں سے 35,000 روٹ لیا، لیکن اس نے مڑ کر بھی اس بلدیہ کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ آج وہ آ رہے کہ گلی گلی پہ روٹ مانگ رہے، تو ان لوگ، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ بلے پہ ہمارا مہر ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم لوگ لیں۔ بچے آپ بتائیے گا، آپ یہاں پر رہتے ہیں؟ جی۔ کیا پوزیشن ہے اوورآل؟ یہاں روڈ پہلے بنا ہوا تھا؟ نہیں، ابھی بن۔ اچھا، تو ووٹ کس کو کریں گے آپ لوگ؟
आप वोट कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो फिर किसको सपोर्ट करते हैं आप? PTI। अच्छा, PTI को सपोर्ट करते हैं। चलें सही जनाब, हम इस वक्त बार्बर शॉप में मौजूद हैं और यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं लोगों से कि जो NA-249 पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है। बताइएगा, NA-249 पर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ के इलाकों के? यहाँ के मसाइल ये कि बस रोडें नहीं बन रहे थे, वो भी बन गए, और पानी के कुछ तकलीफ़ थे तो वो भी आराम से हल हो रहे। तो इंशाल्लाह बहुत से काम हो जाएंगे, तो उसी की देंगे जिधर काम हो रहे हैं उसी के पास। अच्छा चले, और आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं आपके वोट से मुंतखब होते हैं, क्या वोट की अहमियत है? कौम को क्या पैगाम देंगे वोट के हवाले से? वोट देना चाहिए? बिल्कुल। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आधे लोग तो नहीं दे रहे फ़िलहाल, वो यही कह रहे कि बस काम नहीं हो रहा है, मतलब मज़े वाला काम नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह काम हो रहा है इस दफ़ा, सही दिल से काम हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जो क्या सूरत हाल है इस हल्के की, क्या पोजीशन है ओवरऑल 249 की? कौन कौन कैंडिडेट है यहाँ? PTI से अमजद अफरीदी है और PSP से मुस्तफ़ा कमाल है और मुस्लिम लीग नून से निफ्ता इस्माइल है और इस तरफ फजलुर रहमान उमर सादिक साहब भी है। यहाँ हल्के के क्या मसाइल हैं आपकी नज़र में? यहाँ तो हल्के में पानी के भी मसले मसाइल थे और रोड के भी थे, काफ़ी प्रॉब्लम थे हमें। तो माशाल्लाह मलक शहजाद अवान साहब ने यहाँ रोड के मसले मसाइल भी माशाल्लाह हमारे हल किए और पानी के भी, और इस तरह यानी कि उम्मीदवार आ जाए जो हमारे अपने हलके से हो तो बेहतर है। हमारे बीच में जैसे मलक शहजाद रहते, जब भी हमारे प्रॉब्लम होते, कोई भी ताने का इधर उधर के कोई भी प्रॉब्लम होते तो हम चले जाते हैं तो हल कर लेते हैं। अच्छा, वैसे वोट देना कितना ज़रूरी है आपकी नज़र में? सर जी, वोट तो बहुत ज़्यादा लाजमी है हमारे लिए। सर, वोट की अहमियत क्या है? सर वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। हाँ, वोट तो इज़्ज़त देनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं देनी चाहिए जैसे नून लीग वाले देते हैं। असल में वोट जो है ना इख्तियार है, आप किसी को इख्तियार देते हैं तो बंदे को वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए जिसको मैं मुंतखब कर रहा हूँ ये कितना ईमानदार है कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये कितना फ़ायदेमंद होगा। वोट देने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए। और मसले क्या हैं इस इलाके के? इस इलाके के तो बहुत सारे मसाइल थे, ये तो 70 सालों से मसाइल में फंसा हुए। जो भी गवर्नमेंट आया, पीपल पार्टी का आया या मुत्तहिदा का आया, जो भी आया, किसी ने इस इलाके को तवज्जो नहीं दिया, बिल्कुल काम ही नहीं किया, इनके साथ जुल्म किया 25-30 सालों से। जब भी जितना भी किया ना मुत्तहिदा ने और ये पीपल पार्टी वालों ने बहुत जुल्म किया, बिल्कुल उन्होंने काम ही नहीं करा। जब से मलक साहब आया, इस इलाके का MPA मुंतखब हुआ PS 116 से, तो माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे। तरक्याती काम, सड़कें भी बन रहे और सीवरेज लाइन भी बन रहे, पानी का भी मसाइल। मतलब आप चाहते हैं कि वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए? चलिए, वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ एरिया पर NA-249 पर जा रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। 249 ज़िमनी इंतखाबात हैं, हमारे साथ रहिए जी। NA-249 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। फैसल वाडा साहब की रेजिग्नेशन के बाद जो है वो बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर पब्लिक न्यूज़ की जानिब से आज खुसूसी प्रोग्राम किया जा रहा है। पब्लिक से गुफ्तगू, उसके साथ साथ जो पार्टी रहनुमा हैं उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी हलके से मेंबर सूबाई असम्बली मलिक शहजाद अवान साहब। आइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि PTI माजी की जो टिकट है वो रिस्टेंड कर पाएगी या कोई किसी और लॉस की तरफ जाएंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। कहते हैं ना कि पहले नाराज़गी, फिर मोहब्बत, फिर नाराज़गी, फिर मोहब्बत, रिज़ाइन आई और फिर एक्सेप्ट नहीं हुई। खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई, गवर्नर साहब के साथ मुलाकात हुई, अब क्या सिचुएशन है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको नवाज़ भी खुशामदीद कहता हूँ यहाँ अपने टाउन में, अपने हल्के के अंदर। देखें, अपने घर के अंदर लड़ाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें चलती रहती हैं। जो जितनी बड़ी पार्टी होती है, देखें जमहूरियत के इख्तिलाफात एक हुस्न है। और मेरा जो मौक़िफ़ था बड़ा उसूली था, मैं एक वर्कर्स के लिए आवाज़ उठा रहा था। मेरा ये डिमांड थी अपनी लीडरशिप से कि अगर हमें यहाँ का लोकल उम्मीदवार दिया जाता तो
ہم اچھی فائٹ کرتے جو کہ آؤٹ سائڈر کو ہم یہاں لے کے لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کا حکم تھا، ان کے حکم کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق میں کراچی آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ کمپین کر کے جس طرح سے 2018 میں فیصل واڑہ صاحب کو، عمران خان صاحب کو میں نے، میری ساری ٹیم نے مل کے کامیاب کیا، شہباز شریف صاحب کو ہرایا، کیونکہ یہاں بلدیہ کے اندر اس حلقے کو کراچی کے دوسرے حلقوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سارے مختلف سیاسی جماعتوں کا یہاں ووٹ بینک ہے، بڑے بڑے یہاں مافیا ہیں، لینڈ گریبر ہیں، منشیات فروش ہیں، سب بھونڈوں اور بدماشوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہمارا مقابلہ یہاں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے 18 کے اندر میں نے، فیصل واڑہ صاحب نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جس طرح سے یہاں مافیا کا مقابلہ کیا، شہباز شریف صاحب کا مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے ہروایا، اور برے طریقے سے یہاں سے وہ بھاگ کے گئے۔ اور اسی طریقے سے ابھی بھی انشاءاللہ میرے تمام تحفظات وزیر اعظم صاحب نے، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے دور کر دی ہے، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر 249 کی پوری کمپین کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور عمران خان صاحب کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور ان کو یہ سیٹ جیت کے ہم گفٹ کریں گے، اور ہمارے ارادے، ہمارے حوصلے 2018 کی طرف بلند ہیں، اور پوری امید ہے جس طرح سے یہ بلدیہ تحریک انصاف کا تھا، یہ سیٹ تحریک انصاف کی تھی، اور یہ سیٹ انشاءاللہ یہ تحریک انصاف کا قلعہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ کانسٹیٹنسی جو ہے وہ یہ عمران خان کی رہے گی انشاءاللہ۔ فیصل واڈا کے لیے ایک تاثر ہے کہ وہ حلقے میں نہ آتے ہیں نہ کام کرواتے ہیں، اوورال کیا کام کروایا ہے پی ٹی آئی نے اس حلقے میں؟ دیکھیں نواز بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیڈرل منسٹر تھے، ہر ہفتے بعد، ہر 15 دن بعد، مہینے بعد تو وہ یہاں آ نہیں سکتے، صرف بلدیہ کے ہاتھ سے، صرف ایم این اے کے ساتھ ساتھ ایک فیڈرل منسٹر کو ہونا، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، 4 صوبوں کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن میں ان کا نمائندہ، ان کے ساتھ ایم پی ہے، ان کی غیر موجودگی میں پورے 249 کو دیکھتا رہا، صرف 116 نہیں، 115 کو بھی، 118 کی UC 23 وہاں پر بھی جا کے ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کی پوری جگہ، ہر جگہ ان کی نمائندگی کرتے رہے، اور آج الحمدللہ بلدیہ کے اندر مختلف علاقوں میں، UC 29 گھونس نگر میں، UC 30 سعید آباد میں، UC 31 عابد آباد میں، UC اپنا 32 مسلم مجاہد کالونی میں، 33 گلشن غازی میں، 34 ترک کالونی میں، 35 رشید آباد میں، یہ 36 کے اندر ہم موجود ہیں، احتیاط ٹاؤن میں، 37 نیول کالونی میں اور ضیاء کالونی میں۔ ان ساری UC کے اندر انہی کی مہربانی سے، عمران خان صاحب کی بدولت، فیصل واڈا کے فنڈ سے ہم نے روڈ بھی بنائے، پانی کے کام بھی کیے، گلیوں کی CC فلورنگ بھی کی، اور لوگوں کو گٹر کے مسئلے بھی حل کر کے دیے۔ اچھا، اب جو کینڈیڈیٹ آیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا ہے، اناڑی ہے یا کھلاڑی ہے، اب تو فیصلہ الیکشن کے بعد ہوگا، لیکن ملک شہزاد کیا سمجھتے ہیں بینگ اے ممبر صوبائی اسمبلی کہ یہ کھلاڑی ہے یا اناڑی ہے؟ سر دیکھیں، عمران خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کی ٹیم کے حصہ ہیں، جو ان کے ورکر ہیں، خان صاحب ہمارے کپتان ایسے ہیں کہ خان صاحب کی ٹیم میں اناڑی کھیل نہیں سکتے۔ خان صاحب کی ٹیم میں کپتان اللہ نے ہمیں ایسا دیا ہے کہ ان کے نیچے کے جو کھلاڑی ہے وہ بولنگ بھی کرتے ہیں، بیٹنگ بھی کرتے ہیں، فیلڈنگ بھی کرتے ہیں، وکٹ کیپر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آل راؤنڈر ہے۔ PM صاحب نے، عمران خان ہمارے کپتان نے ہماری ٹریننگ ایسی کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ہمارے سپورٹرز میں، ہمارے ورکرز میں آپ کو سر اناڑی کوئی نہیں ملے گا، یہاں بڑے شعور والے لوگ آپ کو ملیں گے اور کھلاڑی ملیں گے۔ کہ کرکٹ ٹیم میں 11 کے بعد 12 بھی ہوتا ہے، بار بار ٹیم وہ جو پانی وانی لے کر آتا ہے۔ سر میرے خیال سے ہمیں ضرورت اس پانی والے کی نہیں پڑے گی، ہمارے 11 جو پلیئر ہوتے ہیں، خان صاحب جن کو میدان کے اندر اتارتے ہیں، تو وہ بڑے زبردست پلیئر ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے آل راؤنڈر ہیں، اور جس طرح سے اس امیدوار کے حوالے سے آپ کا اشارہ میری طرف ہے، جو ان کے بارے میں کہتا رہا، دیکھیں سر اس کے اوپر صرف میرا موقف یہ تھا کہ ان کی اس کانسٹیٹنسی کے اندر رہائش نہیں ہے، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے قابل ہمارے جو یہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بجائے اس کو اگر ان کو لڑا دیں تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن ابھی عمران خان صاحب کا حکم ہے، جیسے میں نے یہاں کے لیے کمپین کرنی تھی، اسی طرح سے عمران خان کے ہر کھلاڑی کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے، پوری کوشش کریں گے، اس کو جتوانے کے اندر اپنا پورا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ملک شہزاد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، خود پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن ہوا چاہتا ہے، اور یہاں پر PTI کے فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر جو ہیں وہ منتخب ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے ریزائن دے کر سینیٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ اب PTI کے کینڈیڈیٹ بھی سامنے ہیں، PSP کا کینڈیڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے۔ کوشش کریں گے تمام تر لیڈرشپ سے گفتگو کریں اور وہ بھی موقف شامل کریں، ایڈمنسٹریٹولی DC کیاماری کا بھی موقف شامل کریں گے، لیکن یہاں لیتے مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
249 की ग्रैंड कवरेज पर मौजूद हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं, अरशद वोहरा साहब और अशफाक मंगी साहब। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, सीनियर रहनुमाएँ। अरशद वोहरा साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला आप लोगों ने। क्या सूरत हाल है बाई इलेक्शन की यहाँ पर? मुस्तफ़ा कमाल कैंडिडेट हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को? देखें, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है मुस्तफ़ा कमाल और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट में। मुस्तफ़ा कमाल इस शहर का वो डॉक्टर है जिसको कि एक एक बीमारी का पता है, पूरे शहर को उसने एक्सरे करके देखा हुआ है, उसे एक एक गली का। बल्कि उसी के ज़माने में बल्दिया टाउन में, जिस बल्दिया टाउन में आज 3 महीने में एक दिन पानी आता है, 60,000 गैलन यौमिया की डेडिकेटेड पाइपलाइन यहाँ पे डाली थी। तो मुस्तफ़ा कमाल किसी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल जो है इस शहर के लिए, इस इलाके के लिए, और मुस्तफ़ा कमाल के लिए ये गलियाँ नहीं हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनसे कोई कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि वो लोग कभी गलियों में निकले नहीं हैं, तो उन्हें गलियों की ना चौड़ाई पता है, ना लंबाई पता है, ना ये पता है कि कचरा कितना निकलता है, तो सीवेज का क्या निज़ाम है, तो पानी का क्या निज़ाम है, तो बिजली का क्या निज़ाम है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल का यही सबसे बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और कराची की आवाम अच्छी तरह जानती है कि इस शख्स ने डिलीवर किया है, ये डिलीवर करना जानता है, इसकी नीयत डिलीवर करने की है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मुस्तफ़ा कमाल के कदम चूमेगी। ओवरऑल पोलिंग के हवाले से, पोलिंग स्टेशन से पहले की कैंपेन की क्या पॉलिसी है आपकी? किस तरीके से प्लान बनाया है ओवरऑल? देखिए, हमने पूरी ये तकरीबन 10 साढ़े 10 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे हमारे सारे दफ्तर सब जगह खुले हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो हर यूनियन काउंसिल में काम कर रही है, मुख्तलिफ बरादरियों से भी। बल्कि जो PMLN के मेन ऑर्गेनाइज़र थे इलेक्शन के, मुफ्ता इस्माइल के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फिर PTI के जो है काफ़ी मलिक और शहजाद अमान साहब थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उनके जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनके जो इलेक्शन के ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनके कैंडिडेट्स के, उन लोगों ने। तो जाहिर सी बात है वो लोग जब ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो उनके साथ फिर पूरी उनकी एक कम्युनिटी है, तो लोग आ रहे हैं, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और लोग खुद आ रहे हैं। बात ये है, मुस्तफ़ा कमाल का नाम सुनकर लोग खुद घरों से निकल कर आ रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल से मिलने। और बल्दिया की मसाइल का हल कौन है? बल्दिया के मसाइल का हल, और ज़िम्मेदार भी कौन है ये भी बता दें हमें। और ज़िम्मेदार तो वो हैं जो हुकूमत करते चले आ रहे हैं 12-13 साल से, और जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है। और मसाइल का हल सिर्फ बल्दिया का ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला पूरी कराची का, पूरे सूबे सिंध का, पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो मुस्तफ़ा कमाल है। अशफाक मंगी साहब, आप भी बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं बाई इलेक्शन में यहाँ पर? देखिए, सबको पता है कि PTI की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म PTI का है, और उसके बाद फैसल वाडा साहब यहाँ से ही मुंतखब हुए थे। लेकिन आज सब कराची की आवाम ने ख़ास तौर पर देखा कि यहाँ के आवाम के मसाइल वही है। देखिए, आज पीने का पानी यहाँ नहीं है, आज ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ तबाह बर्बाद है। यहाँ जो है वो कोई स्कूल की कोई पोजीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ मजहबी वोट भी बहुत ज़्यादा है, उसको कैटर करने के लिए क्या हिकमत अमली आप? देखिए, हम तो सबके पास जा रहे हैं। हम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लिसानियत की जो है वो सियासत ख़त्म कर दी है, और तमाम मकतबा फ़िक्र उनसे सबसे हम राब्ते में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिससे हमारी मुलाकात है वो सब मुस्तफ़ा कमाल साहब को पसंद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एक नौजवान आदमी है, उसने पहले भी डिलीवर किया है, उनको सबको यकीन है कि यही शख्स जो है वो डिलीवर करेगा। कहते कलामी की माजरत, नौजवान की बात की, वज़ीर आज़म भी हमारे नौजवान हैं और घबराना तो है नहीं, हमने सुना है। उस नौजवान और उस नौजवान में फ़र्क है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो ड्राइंग रूम का नौजवान है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो ग्रास रूट में जाके आवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ने आज ही विकेट तोड़ी है, आपको पता है? ANP के पास गए और भारी अक्सरियत का ऐलान भी किया गया। ANP का वोट होगा शायद, तभी ऐलान किया होगा। तो आपके पास कोई ऐसी विकेट कोई गिराने के लिए कोई? हमने तो बहुत सारी विकेटें गिराई हैं, और आपको पता है कि हम जब विकेटें गिराते हैं तो फिर लाइनें लगती हैं। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ता इस्माइल साहब का एटीट्यूड आपने रात देख लिया, जब वो हल्के में गए तो आवाम से किस तरीके से वो बात कर रहे थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर कोई सवाल करता है तो उनको जवाब देना चाहिए, और ये आवाम का राइट है, वो वोट देते हैं, और जो वोट देता है तो उसका हक होता है वो अपने नुमाइंदे से सवाल कर सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। एक चीज़ और भी, बाई इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन में वोटर वो नहीं आता पोलिंग बूथ पर, तो आपने क्या हिकमत अमली बनाई है उस वोटर बूथ तक ले आने के लिए? माजी में तो बिरयानियाँ भी बांटते थे, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता था,
تو آپ کا کوئی ہے ایسا؟ اب تو देखिए, रमज़ान इस होगा। हल्के में यहाँ नो यूसिया हैं, तमाम साथियों की हमने ड्यूटी लगाई है और इंशाल्लाह ताला जो भी ट्रांसपोर्ट होगी, कुछ साथी अपनी मदद आप भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है वोटर को निकालेंगे और वोटर खुद भी आएंगे। लेकिन मुस्तफा भाई से जो मोहब्बत है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद इंशाल्लाह। अच्छा, वोट देने की अहमियत क्या है, उस पर आप पैगाम? देखिए, वोट बड़ी, इससे कोई, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आज मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो वोट की वजह से है। अगर कोई अपोजिशन में बैठा है तो भी वोट की वजह से। जो झंडे की गाड़ी पे घूमता है ना, जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, वो इस वोटर की वजह से है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो? मैं कहता हूँ वोटर को इज्जत दो। चले, पीएसपी अशफाक मंगी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज से भी गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ रखा है आपके सामने, नवाज़ लीग का मौक़िफ़ रखेंगे और दीगर जो सियासी पार्टी है। NA249 की ग्रैंड कवरेज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ है। NA249 की बाई इलेक्शन हो रही है, मुख्तलिफ कैंडिडेट से गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और NA249 के कैंडिडेट भी हैं, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल साहब। उनसे गुफ्तगू करते पूछते हैं कि बल्दिया के अवाम का किस्मत कैसे बदली जाएगी उनकी तरफ से। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए। NA249 बाई इलेक्शन होने जा रहा है। बल्दिया में ताहाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं हो सका, 2 करोड़ नौकरियां को बात की गई थी, मुख्तलिफ बातें थी, उद्यम तोड़ती भी दिखाई दी। आखिर वो फैसल वाडा साहब वो कॉन्स्टिट्यूंसी पर रिज़ाइन कर गए। क्या समझते हैं कि बल्दिया के अवाम आपको वोट क्यों करें? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब ने रिज़ाइन नहीं किया, रिज़ाइन कराया गया। 2 साल 9 महीने मुझे लगे, सिंध हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन उनको मजबूर करके यहाँ से भगाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 1988 के बाद पीपल्स पार्टी से यहाँ नुमाइंदगी नहीं मिली। अब नुमाइंदगी नहीं है। नाजिम MQM के, डिस्ट्रिक्ट नाजिम MQM के, वाइस चेयरमैन इनके PTI के, MNA PTI के, नीचे 1 सीट पे TLP के, 1 सीट पे PTI के। तो ऐसी सूरत में तो तमाम तरह जवाबदेह इनको होना चाहिए। मगर उसके बावजूद 2018 के इलेक्शन के बाद जीतने वाले तो दूर की बात है, हारने वाले में भी कोई आदमी मेरे अलावा इलाके में मौजूद नहीं था। मैं कोरोना के दिनों में मौजूद था और इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कम से कम 2 अरब रुपए से ज़्यादा तरक्याती काम करा है इस वक्त तक। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह इलाके के लोगों के और कोरोना की सूरत हाल में जहाँ ये सारे सैनिटाइज़र लगाने वाले भाग गए, हम मैदान में मौजूद थे, हमने काम किए, आवाम की खिदमत की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लोगों को अच्छी तरह पता है कि TLP का, नून लीग का, PTI का असर ये सब के सामने है। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब दूसरे, ये अगर MNA बन गए तो क्या करेंगे? जहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के मेयर था, यही बल्दिया था, उन्हें तो टके का काम नहीं किया है। और फिर वो अगर कोई काम गिनवा रहे हैं तो वो काम MQM की दौर गिनवा रहे हैं, लेकिन MQM ने जो ज़्यादती की लोगों से वो उनको नहीं गिनवा रहा है, वो भी उसके खाते में जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ क्या नहीं किया है MQM ने, क्या नहीं किया यहाँ पे। हर कौम से महाजर पढ़ी लिखी कौम को लड़ा है, कभी काना कभी लंगड़ा पैदा किए है और इस मुल्क का हशर नशर किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का और कराची को खून में नहलाने वाले यही लोग हैं। और फिर बल्दिया फैक्ट्री को जहाँ 264 लोगों को ज़िंदा जलाया गया, वहाँ इनका सरगना हमाद से देखिए PSP का इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है। ना रहमान बोलो जो इस वक्त मेन मुलजिम है, उसको वकील PSP ने दिया है। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ खरबों रुपये एक मुशर्रफ ने आपको दिए, आपने बल्दिया की आवाम को क्या दिया? टके का प्रोजेक्ट नहीं दिया। आज आप किस तरह आए हो कि लोग क्या MQM का जुल्म लोग भूल गए? क्या आपने जो कपड़े बदल के दूसरे बेस में आ गए, क्या लोग भूल जाएंगे? इतने बेवकूफ़ है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि फैसल वाडा ने बहुत कुछ बल्दिया की आवाम को सिखाया है, क्योंकि यहाँ के लोग जो वोट देते हैं वो सिर्फ काम के लिए देते हैं, तरक्याती काम के लिए दिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सीवरेज के लिए और नौकरियों के लिए। पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी दी है। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकाम का नारा लगा और करके दिखाया। और इस कठपुतली राज ने जहाँ 1 करोड़ नौकरियों की दावा की है, 1 करोड़ ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार किए, 50 लाख घरों की बात की, उससे ज़्यादा उसने तोड़वा दी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम का जो रुझान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। 18वीं तरमीम के ज़रिए सबको ये पता है कि सूबाई हुकूमतों के इख्तियार है, लिहाजा तमाम अहले मोहल्ला को पता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता तो दूसरे वाले काम नहीं कर सकेंगे। हम
ہم پھر بھی کریں گے. پچھلے الیکشن میں ہارنے یا ہروانے کے باوجود ہم علاقے میں موجود تھے, کرونا کے دور میں موجود ہے, تو ہمارا جو ایک کام ہے خدمت ہے, اور ہمیں اپنی قائدین نے یہی درس دیے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام باشعور ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ یہاں سب کو آزما لی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ بازی تیر کی ہوگی, انشاءاللہ جی بھٹو کے نعرے. قادر مدوخیل صاحب, وہاں بلدیہ کے مین مسائل کیا ہیں جو جیت کر آپ ان کا حل کر دیں گے؟ مین مسئلہ وہاں پانی کا ہے. جہاں فیصل واڈا واٹر ریسورس کا منسٹر اس نے 1 گیلن پانی تک نہیں دیا, بلکہ لوگوں کا مذاق اڑایا. پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے, پچھلے الیکشن سے پہلے 42 کروڑ کا پانی کا لائن بلاول بھٹو صاحب نے دی ہے, UC 34 اور 35 کو. اس سے پہلے جتنی بھی روڈ ہے, بجلی ہے, لیز ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے بلدیہ میں, احتیاط ٹاؤن, ضیاء کالونی, الطاف نگر میں کام کیے. باقی آپ کے سامنے MK اور یہ سارے میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکاری مشین استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ, کس بات کے استعمال کریں گے سرکاری مشین؟ آپ کو ابھی سے خوف طاری ہے کہ پیپلز پارٹی, یعنی آپ کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کام کر سکتی ہے, دوسرے نہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ مفتاح اسماعیل جیت جائے, اگر خدا نے مصطفیٰ کمال یا TLP یا یہ لوگ جیت گئے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس انہیں صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام اختیارات صوبائی حکومت کے, جو کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام کے پاس ایک موقع ہے کہ ان چال بازوں کے, ان دھوکے بازوں کی باتوں میں نہ جائے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے, کیونکہ ہم ہار بھی گئے تو میرے آپ کے ذریعے وعدہ ہے کہ ہم پھر بھی میدان میں رہیں گے اور عوام کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے جیسے 2018 سے کرتے آ رہے ہیں. یا اسے ایک آخر میں پیغام ان حلقے کے لیے, لوگوں کے لیے جو ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے, ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن نہیں آتے, ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو ہر جگہ لوگوں کے سامنے یہ چیز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 سال میں مجھے بھی یہ موقع دیے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں, اپنی غلطیاں کوتاہیوں کے ساتھ لے کے. اور عوام کو بھی یہ کروں کہ آپ اپنے بچوں کو مستقبل کی, جو آپ کے بچے ہیں, بچی ہے, ان کے مستقبل کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس اگر صوبائی حکومت سارے کام کرے, اور اگر آپ نے کسی اپوزیشن کی رہنما کو MNA بنا دیا, وہ صبح 4 گالیاں پیپلز پارٹی کو دے گا, شام میں 4 گالیاں, اور اسی میں اپنے 2 سال پورے کرے گا, تو کیا کام کرے؟ کام تو صوبائی حکومت نے کرنا ہے. جو آپ کو ابھی سے خوف ہے کہ مشینری استعمال کریں, مشینری ہم بالکل استعمال کریں گے, مگر الیکشن کے بعد. قادر مدوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی گفتگو سنی, دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی گفتگو جاری رہی. جی, بلدیہ میں اس وقت NA 249 میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں, اور اس تمام تر صورتحال میں ڈپٹی کمشنر ایک بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں, اور اسی میٹرز پر گفتگو کرتے ہیں. مختار ابرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. DC صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. کیا چیلنجز ہیں NA 249 میں بائی الیکشن کے حوالے سے؟ چیلنج تو ایک ہی ہے کہ فری اور فیئر الیکشن ہو جائے. فری اور فیئر الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے جتنے بھی ہمیں اوپر سے انسٹرکشن آ رہے ہیں, یعنی کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر RO جو ہے ان کے آفس سے, یا الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے جتنے بھی کوڈ آف کنڈکٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے, یا ان کو کوئی لاجسٹک سپورٹ ہو گئی, جس طرح بھی چاہتے ہیں, سیکیورٹی کی سپورٹ ہو گئی, وہ تمام ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے ختم ہو گیا. ابھی ناؤ وی آر موونگ ٹو دی فائنل. آپ کو پتہ ہے کہ جو مرحلہ ہے کنڈکٹ کرانا پول ڈے کی طرف, تو اس کے درمیان جتنے بھی پروسیس ہیں وہ چل رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بالکل ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ان کو پڑتی ہے تو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس ہمارے حلقے میں جو ہے فری اور فیئر الیکشن کا جو اصل ٹارگیٹ ہے ہمارا, وہ اچیو ہو جائے گا. اچھا, اوورآل کتنی پولنگ اسٹیشنز ہیں؟ کچھ ہمیں اگر آپ کو کوئی ہو اعداد و شمار تو وہ بھی شیئر کر دیں. دیکھیں جی, لاسٹ ایئر کی جو ہے تقریباً 277 جو ہے پولنگ اسٹیشن تھی, ابھی اس سے زیادہ بڑھیں گی. تقریباً کوئی 300 کے قریب پولنگ اسٹیشن یہاں پر بنائی جائیں گی, اور اس میں جو ہے ابھی لسٹ یہ مجھے پرووائڈ کریں گے, جو 1-2 دن میں یہ ہینڈ اوور کر دیں گے کہ سینسیٹیو, ہائیلی سینسیٹیو جو پولنگ اسٹیشن سے ان کا بھی نمبر ہمارے سامنے آ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو پولنگ اسٹیشن پہ ضروریات ہیں دوسری مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے, وہ بھی تمام جہاں پر ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اور ہمارے متعلقہ ادارے کے لوگ جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں, اور جہاں پر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کو بھی ہم دور کریں. اچھا, اوورآل بائی الیکشن اور عام جو الیکشن ہے اس میں ایڈمنسٹریٹولی کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھو, الیکشن کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹولی تو کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. یہ تو الیکشن آف پاکستان کا جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ وہ RO DRO وغیرہ جو ہے کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. تو اس مرتبہ جتنے بھی RO ہے DRO ہے
وہ انہوں نے اپنے نامینیٹ کیے ہیں. باقی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, لاجسٹک سپورٹ, ٹرانسپورٹیشن پلان, سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے جتنے بھی انتظامات ہیں یا پولنگ اسٹیشن میں جتنے بھی انتظامات ہیں وہ ہم نے پہلے بھی کرنے ہوتے تھے, اب بھی کر رہے ہیں. ڈی سی صاحب, ماضی میں کراچی آپریشن ہوا اور دیگر, تو ہم بھی اس ایریا میں آتے جاتے رہے ہیں, بڑے ہائرلی رسکی ایریاز بھی ہیں. تو کیسے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ اس قسم کے ایریاز جو ریڈ زون ہیں, ماضی کے نو گو ایریاز, اس کو کس طریقے سے مینیج کریں گے ان ایڈمنسٹریشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہمارے انتہائی سخت ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے پولیس فورس اور رینجرز کے جوان بھی جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. صورتحال بہتر ہے, کافی بہتر ہے, اور یہاں پر ابھی اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی نو گو ایریا ہو, ریڈ زون ہو, اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے. باقی ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل گہما گہمی ہوتی ہے الیکشن میں, جہاں پر پولنگ کو جو ہے وہ ہمارے پولیس فورس سمجھتی ہے کہ یہاں پر سینسٹیو ہے یا ہائیلی سینسٹیو, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے CCTV کیمراز کا جو ہے وہ ہم نے انسٹالیشن کروانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس فورس اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کو سخت کرنا ہے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر انداز میں الیکشن. اچھا, ایک اور چیز بھی, مختلف پولیٹیکل پارٹیز اب جلسے جلوس کر رہی ہیں, وہ کرنا بھی ان کا آئینی حق بھی ہے, اور اس کے ساتھ کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے آپ نے کیا پلان بنایا ہے کہ کوارڈینیشن ہوتی ہے, کس طریقے سے ان کو آپ فول پروف بناتے ہیں؟ جی, ہمارے ہاں جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہمارے پاس جلسے جو ایز پر یعنی کہ کنڈکٹ کے مطابق یا کارنر میٹنگ اس میں لاؤڈ اسپیکر کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ, تو اس کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے, پھر ہماری کمیٹی جو ہے اس کو دیکھتی ہے کہ ان کو کون سی ڈیٹ کو, کون سی ٹائمنگ کو جو ہے ہم نے پرمیشن دینی ہے, تو پرمیشن ہم ان کو دیتے ہیں. اگر پرمیشن کے بغیر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہم ایکشن لیتے ہیں. اچھا, اس پر اگر وائلیشن ہوتی ہیں اس کوڈ اینڈ کنڈکٹس اور ساری چیزیں, تو عام پبلک آپ کی طرف کیسے رجوع کر سکتی ہے, پبلک کی آنکھ سے آپ اگر مجھے بتا دیں؟ ہمارا آفس 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے کھلا ہوتا ہے, یوں سمجھیں, کیونکہ ہمارا یہاں پر جو ہے کنٹرول روم بنا ہوا ہے, اس میں 24 گھنٹے ہمارے افسران بیٹھے ہوتے ہیں جو کنٹرول روم کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, اور ہم بھی ہوتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اسی ٹائم ہم ایکشن بھی لیتے ہیں اور فارورڈ آگے بھی. ووٹ کاسٹ کرنا قومی فریضہ بھی ہے, قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ قوم کو میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ ووٹ کرنا, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ فرض ہے, تو اس فرض کو بہتر انداز میں جو ہے ضرور استعمال کریں. بہت شکریہ آپ کا ڈی سی صاحب. ڈپٹی کمشنر کیماڑی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو NA 249 پر صورتحال ہے اور بلدیاتی جو یہ بلدیہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, بائی الیکشن, اس کے حوالے سے جو موقف ہے ایڈمنسٹریٹولی آپ نے سنا, پولیٹیکل لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کا بھی موقف شامل کریں گے. پروگرام پبلک کی آواز میں NA 249 کی جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے کوریج کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے رکھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو کینڈیڈیٹ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. ماضی کی جو الیکشن رزلٹ دیکھا جائے, فیصل واڈا صاحب جو جیت گئے, اس میں تھوڑا سا مارجن رہا نواز لیگ کا اور ساری چیزوں کا. پھر ہم نے سنا کہ کیمپین بھی چلی, ووٹ کو عزت دو, اس پہ تو بہتر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اس وقت کیا سچویشن ہے بائی الیکشن کی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی فیصل واڈا صاحب سے جیت گئے تھے, اور اس کے بعد جو پچھلے 3 سال ہیں اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. فیصل واڈا صاحب اس حلقے میں نہیں آئے, کبھی کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے وعدے تو بڑے کرے تھے, کچرے پہ بیٹھ کے تصویریں کھنچوائی تھیں, نہ ادھر سے کچرا اٹھائے, نہ سڑکیں بنی ہیں, اور خاص طور پہ جو شرمندگی کی بات بھی ہے کہ ایک پانی کی اسکیم نہیں کری, کہیں پر بھی پانی نہیں آیا. آج کل میں روڈ بنانا شروع کرا ہے, PTI والے بھی روڈ بنا رہے ہیں اور PPP والے بھی روڈ بنا رہے ہیں. تو جن کو 3 سال اور 12 سال سے خیال نہیں آیا روڈ بنانے کا, ان کو نواز شریف کے ڈر سے, اور جب سے میں ادھر سے امیدوار بناؤں کم از کم چلو وہ روڈ بنانے کا خیال آیا ہے, تو ہم اس پہ خوش نہیں ہیں کہ چلو ہماری خاطر کم از کم کوئی ادھر کام ہوا. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ ایک مہنگائی کا طوفان بھی لیا ہے. بلدیہ کے عوام جو ہے یہاں پہ یہ بہت زیادہ کوئی پیسے والے لوگ نہیں ہیں, صاحب ثروت لوگ نہیں ہیں. یہ بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں, کچھ محنت کش ہیں, کچھ کاروباری حضرات ہیں, پیٹ بھی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ATM بھی نہیں ہے. تو یہ بیچارے جب کام کرتے ہیں تو ان کو یہ مہنگائی بڑی چبھتی ہے. جب آپ چینی کی قیمت 55 روپے سے 110 کر دیتے ہیں, آٹے کو 35 روپے سے 70 روپے کر دیتے ہیں, 158 روپے سے جب 450 روپے کی مرغی ہوتی ہے,
تو بلدیہ کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب یہ تبدیلی لے کے آنی تھی، آپ نے قیمتیں بڑھائیں گے، اور یہ فیصل واڈا صاحب نے آپ نے بھیجا ہے جو 3 سال تک حلقے میں تشریف نہیں لے کے آئے. تو اس کے بعد میرے خیال سے پوزیشن بہت پی ٹی آئی کی جو ہے وہ میرے خیال سے ویک ہو گئی ہے میرے خیال سے. ایک تاثر ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی آپس میں اچھی بنی ہوئی ہے، لاہور سمیت پنجاب آپ کو اور سندھ آپ کو دے دیا، یہ کوئی فارمولہ کوئی ہم نے سنا، یہ ایک تاثر ہے جس کی باعث پچھلا ٹینیور جو نواز لیگ کر رہا اس میں سندھ میں کوئی خاص توجہ نہیں رہی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے منتخب ہو جائیں گے جبکہ توجہ تو ہے ہی نہیں سندھ میں آپ کی لیڈرشپ کی؟ صد باب ہم اس کا کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری لیڈرشپ یہاں سے شہباز شریف صاحب خود کھڑے ہوئے تھے. مطلب اس سے زیادہ ہم کیا اہمیت دے سکتے ہیں کسی حلقے کو کہ ہماری پارٹی کا صدر یہاں سے کھڑا ہوا تھا جو پاکستان کا وزیر اعظم کو امیدوار تھا، اور اگر سوچیں کہ وہ امیدوار وزیر اعظم بن جاتا اور یہاں سے جیت جاتا تو کیا کرتا ہے اس حلقے کا. اور اب مجھے انہوں نے میاں صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ادھر سے انتخاب کروں. میں بھی اس ملک کا وزیر خزانہ رہ چکا ہوں، تھوڑا بہت کام مجھے بھی کرنا آتا ہے، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اس حلقے کے لوگوں کو کہ انشاءاللہ کچھ بھی کریں گے، ہم کورٹ میں جانا ہوگا کورٹ میں جائیں گے، جس سے لڑائی کرنے کی کریں گے، اس حلقے کو اس کا حق دلائیں گے، اور اولین ترجیح جو ہماری ہوگی وہ دن رات کام کر کے پانی لوگوں کو دیں گے. یہ ہم لوگوں کے لیے سے وعدہ کر رہے ہیں. آج بڑی اپڈیٹ ہوئی کہ اے این پی نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا، تو اے این پی کا کیا اتنا ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے جو آپ کو سپورٹ کرے؟ پچھلے الیکشن